چکوال ٹریفک حادثے میں مزید 3 زخمیوں نے دم توڑ دیا. مرنے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی. خواتین اور بچے بھی شامل. موٹر وے پر بریک فیل ہونے سے لاہور سے اسلام آباد جانے والی باراتیوں کی بس دوسرے ٹریک کی دیوار توڑ کر کھائی میں جا گری تھی. 65 افراد زخمی بھی ہو گئے. کئی کی حالت تشویشناک. وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس. زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم. عمرکوٹ کی کلانکر جھیل میں زائرین کی کشتی الٹ گئی. خاتون اور 5 بچوں سمیت 10 افراد ڈوب گئے. 3 لاشیں مل گئیں. 4 افراد کو بچا لیا گیا. 3 کی تلاش جاری. عمران خان کا حفاظتی ضمانت کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ. عمران خان کی گاڑی احاطہ عدالت تک لانے اور سیکیورٹی کلیئرنس کی اجازت طلب. عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو آج پیش ہونے کی مہلت دی تھی. عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے اجلاس میں جیل بھرو تحریک کا جائزہ. آڈیو لیکس کو فیئر ٹرائل ایکٹ کی خلاف ورزی. مقصد سیاسی بلیک میلنگ قرار دے دیا. تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کا آڈیو لیک کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ کے بعد عدلیہ کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنے کی کوشش کا دعویٰ. پرویز الہی آڈیو لیک میں شامل عناصر کے خلاف سپریم کورٹ سے کارروائی کا مطالبہ. جیلیں بعد میں بھریں، پہلے جو جیل سے نکل کر رو رہے ہیں انہیں تو چپ کرا لیں. نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب. گمراہ کارکنوں کو نہیں، صرف عمرانی ٹولے کو جیل میں رکھا جائے گا. جیل بھرو تحریک شروع کرنے پر ایسا جواب دیں گے جو وہم و گمان میں نہیں ہوگا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا نون لیگ ورکرز کنونشن سے خطاب. صدر عارف علوی پر آرڈیننس پر دستخط سے انکار کر کے آئی ایم ایف سے معاہدہ التوا میں ڈالنے کا الزام. الیکشن کمیشن کی انتخابات کی تاریخ پر ایوان صدر میں مشاورت میں شرکت سے معذرت. صدر کو فوری طور پر مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے انکار. حتمی فیصلہ آج کے اجلاس میں ہوگا. ایم کیو ایم پاکستان کا 16 مارچ کے ضمنی انتخابات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. عام انتخابات سے کچھ پہلے ضمنی انتخابات ملک پر مالی بوجھ ہوگا. رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے متحدہ سے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی اپیل کی تھی. پولیس آفس کو آج سے فعال کر دیا جائے گا. حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. حملہ آور افغان بارڈر پار کر کے پہنچا. زالہ نور نے شناختی کارڈ بنوانے کی درخواست بھی دی تھی. چھت پر مارے گئے 2 دہشت گردوں کی خودکش جیکٹیں 7 کلو دھماکہ خیز مواد سے لیس تھیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تمام اشیاء سیل کر کے فورنزک لیب بھجوا دی. کراچی پولیس آفس پر حملے میں زخمی ایک اور اہلکار دم توڑ گیا. زندگی ہارنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی. شہید اہلکار عبداللطیف کی گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر میں نماز جنازہ. وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی دی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی نجی اسپتال میں کراچی پولیس آفس پر حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت. زخمی پولیس اور انجرڈ اہلکاروں کے حوصلے بلند. ہر محاذ پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا عزم. کے ایم سی ہیڈ آفس کے تمام سی ٹی وی کیمرے خراب ہونے کا انکشاف. ایمیجن روڈ کراچی پر واقع کے ایم سی بلڈنگ کے 45 کیمرے خراب ہو گئے. سیکیورٹی افسران نے کیمرے خراب ہونے کی شکایت اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی. حافظ آباد میں 10 روز قبل اغوا 2 بچوں کی لاشیں ملنے پر کوہرام مچ گیا. 4 سالہ ابوبکر اور 5 سالہ فیضان شامل. لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں گلی سے اغوا کر کے 8 سالہ بچے کا قتل. لاش بھی جلا دی گئی. پولیس نے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا. وفاقی وزیر کا F9 پارک زیادتی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنے کا مشورہ. سب سے پہلے بچوں کی اچھی تربیت ضروری قرار دے دی. رات کو گھر سے نکلنے کی اجازت دینے کی کچھ حدود ہیں. ریاض پیرزادہ کی ڈان نیوز سے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں. خواجہ آصف کے بیان پر مصدق ملک کی وضاحتیں. وزیر دفاع کی بات ایل سیز کھلنے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے جلد مہنگائی میں کمی کی نوید بھی سنا دی. معاشی بحالی حکومت کی اولین ترجیح قرار. آئی ایم ایف کا پاکستان میں امیر طبقے سے ٹیکس وصول کرنے پر زور. عالمی مالیاتی ادارے کی ایم ڈی نے سبسڈی صرف ضرورت مندوں تک محدود کرنے کا مشورہ دے دیا. کرسٹولینا جارجیوا نے ملک چلانے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر قرار دے دیے. 860 لگژری اشیاء پر اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کے نفاذ میں 31 مارچ تک توسیع. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی. لگژری اشیاء، گاڑیاں، الیکٹرانکس مصنوعات، موبائل فون، پھل، گوشت، مچھلی اور دیگر اشیاء شامل. مسئلہ کشمیر کا حل بھارتی کاغذات میں بھی موجود.
دہلی کے نہرو میوزیم میں پڑے بچر پیپرز، پاکستانی موقف کی تائید۔ گاندھی نے بھی اقوام متحدہ میں کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ برطانوی اخبار گارجین نے بھی بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ اصل میں کراچی کنگز نے کامیابی کا ذائقہ چکھ لیا، روایتی حریف لاہور قلندرز کو 67 رن سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر لی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رن سے شکست۔ ویمن ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 رن سے شکست۔ ویسٹ انڈیز کے 116 رنز کے تعاقب میں گرین شرٹس 113 پر ہمت ہار گئیں۔ کراچی میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول رعنائیوں کے ساتھ ختم۔ آخری روز جنوبی ایشیا میں تناؤ پر انگریزی زبان کے مصنف مائیکل گلبین اور تجزیہ کار اکرام سہگل کا مکالمہ۔ وسیم اکرم کی کتاب سلطان کی رہنمائی، انور مقصود کا سیشن دوسری ملاقات توجہ کا مرکز بن گیا۔ لاہور میں ادب کے خزانے لٹاتا فیض امن میلہ ختم ہو گیا۔ مختلف سیشنز میں ملکی اور غیر ملکی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ بھارت کے معروف مصنف اور شاعر جاوید اختر توجہ کا مرکز بن گئے۔